بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ اقبال نے ایک جملہ فرمایا تھا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہیں، لیکن ان کی عزت و توقیر کی نسبت ایک ہی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں۔ اگلا مصرع ان کا تھا، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جو 3 نسبتوں سے اللہ کی بارگاہ میں عزیز تر ہیں۔ بعض اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت مریم کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا کا تذکرہ قرآن میں موجود نہیں ہے، حضرت مریم کے بارے میں آیت ہے کہ وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، تو پھر حضرت فاطمۃ الزہرا کیسے ان سے افضل ہو سکتی ہیں؟ پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماسبق انبیاء کی نسبت آخری نبی تھے، ان کے بعد پھر نبی کریم کی باری ہے، اسی طرح سے اپنے ماسبق ہستیوں میں اور خواتین میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنی ماضی کی ان تمام خواتین سے افضل اور بہتر ہیں، لیکن کب تک؟ جب تک وہ تھیں۔ جب خاتم النبیین تشریف لائے تو خاتم النبیین تمام گزشتہ انبیاء کی تمام صفات کے حامل بن کر آئے، یعنی 1,23,999 انبیاء میں جتنی بھی خوبیاں اور کمالات موجود تھیں، وہ ساری کی ساری خوبیاں نبی کریم میں موجود تھیں، اور اس کے علاوہ نبی کریم میں وہ خوبیاں موجود تھیں جو ماضی کے ان انبیاء میں موجود نہیں تھیں۔ اس کا مطلب کہ نبی کریم جامع ہیں ان تمام صفات کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کامل کے اس مقام کے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں۔ اس انسان کامل کی صاحبزادی کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سیدۃ نساء العالمین کہا۔ سیدۃ نساء العالمین کا کیا مطلب ہے؟ یہ سیدہ ہیں، سردار ہیں، آقا ہیں، مالکن ہیں، ولیہ ہیں، کس کی؟ اپنے سے پہلے اور اپنے بعد کی تمام تر انسانوں اور خواتین کی۔ تو اس لیے جب ہم حضرت مریم اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جن کے والد نبی کریم ہیں، جن کے شوہر نامدار علی مرتضیٰ ہیں، جن کے بچے حسن اور حسین علیہم السلام ہیں، اور جن کا گھر نبی کریم کی نگاہ میں افضل ترین گھر ہے۔ اگر آپ سورہ نور کی بعض آیات دیکھ لیں، غالباً 34ویں اور 35ویں اور 36ویں اور 37ویں 4 آیات ہیں قرآن کریم میں، جہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھرانے کی عظمتوں کو بیان کرنا چاہا تو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کہہ کر کچھ گھروں کی نشاندہی فرمائی کہ کچھ گھر ایسے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ان گھروں میں ذکر خدا ہو، وہ گھر رفیع قرار پائیں، بلند قرار پائیں۔ اس اثنا میں جب یہ گفتگو نبی کریم فرما رہے تھے اور یہ آیات سنا رہے تھے تو محفل میں صحابہ کرام موجود تھے۔ ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ گھر جن کی عظمتوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیات اتاری ہیں، یہ گھر کون سے گھر ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ گھر انبیاء کے گھر ہیں۔ جب فرمایا انبیاء کے گھر ہیں تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ میں ایک سوال پوچھوں؟ آپ نے اجازت دی۔ انہوں نے پوچھا، یہ جو سامنے گھر ہے کیا یہ گھر بھی انہی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟
صحابہ نے سامنے دیکھا جس گھر کی طرف حضرت ابوبکر اشارہ فرما رہے تھے وہ گھر علی اور فاطمہ کا گھر تھا. آپ نے جواباً فرمایا کہ ہاں یہ گھر ان گھروں میں شامل ہے، اور اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرمایا بلکہ یہ گھر ان تمام گھروں سے افضل گھر ہے. کن گھروں سے؟ انبیاء کے گھروں سے. اور یہ روایت اور یہ حدیث امام جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر سیوطی میں، اپنی تفسیر در المنصور میں یہ روایت نقل کی ہے. اور اہل سنت اور اہل تشیع تمام علماء اس حدیث کو فضیلت کے باب میں لے کر آئے ہیں. غور طلب امر یہ ہے کہ اگر کسی گھر کو باقی گھروں پر فضیلت دی جاتی ہے تو اس گھر کی وجہ کیا ہے؟ ایک مسجد کو باقی گھروں پر فضیلت دی جاتی ہے، اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ کیا اس میں جو ٹائلیں لگی ہوئی ہیں وہ ٹائلیں با فضیلت ہیں؟ جو استعمال ہوا ہے لکڑی یا سیمنٹ یا شیشہ یا کوئی اور چیز، اس کی قیمت چونکہ زیادہ ہے اس لیے وہ با فضیلت ہے؟ نہیں، اس چیز کی قیمت نہیں ہے، بلکہ جس کے لیے وہ گھر ہے اس کی قیمت ہے. یعنی مکین کی قیمت کی وجہ سے مکان کی قیمت بڑھ جاتی ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے گھروں پر افضلیت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ گھر تمام انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس گھر کے مکین اتنے افضل ہیں کہ ان مکینوں کے وجود نورانی کی وجہ سے یہ گھر بھی تمام گھروں پر فوقیت اور افضلیت رکھتے ہیں. فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اس لیے رسول کریم کی زندگی میں وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایسے ایسے کام کیے جو کسی اور کے حوالے سے کبھی نہیں کیے. ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، کسی اور کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوئے. ان کے استقبال کے لیے چند قدم آگے بڑھتے، کسی اور کے استقبال کے لیے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھنے کے بعد ان کو اپنے گلے سے لگاتے، ان کا بوسہ لیتے، اور اس کے بعد ان کو لا کر اپنی جگہ بٹھاتے اور خود سامنے بیٹھ جاتے. کبھی کسی اور کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا. بعض کم فہم لوگ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ بیٹی تھی تو بیٹی کی محبت کی وجہ سے ایسا ہوا. اگر ایسی آپ کی جو سیرت ہے وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے ہو تو پھر باقی بھی تو بیٹیاں تھیں آپ کے بقول، تو باقی بیٹیوں کے حوالے سے کوئی ایسی روایت ہے؟ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نبی کریم نے جو احترام اور جو مقام دیا وہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں دیا. اگر بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ مقام دیتے تو پھر ہم سب کے لیے لازم تھا اور سنت قرار پاتا کہ ہم بھی اپنی بیٹیوں کو اسی طرح سے رکھیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جن کا مقام ہی اتنا بلند ہے. اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع بشر کے لیے ہادی، رہنما، خاتم اور اسوہ کامل بنا کر بھیجا ہے. جس ہستی کو اسوہ کامل بنایا ہے اس ہستی نے تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کرنی ہے. بنی نوع انسان میں، انسانوں میں دو طبقات ہیں، مرد اور عورتیں. نبی کریم سب کے لیے نمونہ عمل ہیں، لیکن کیا ایک خاتون کے لیے نبی کریم ماں بن سکتے ہیں؟ نہیں. کیا بیوی کے حوالے سے ان کی زندگی میں کوئی آپ کو ایسا کردار نظر آ سکتا ہے؟ نہیں. ایک بہن نہیں، ایک بیٹی نہیں. تو اس کمی کو کیسے پورا کیا جائے؟ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں. لہٰذا نبی کریم کی زندگی میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو رول اور جو کردار ہے وہ اسی طرح سے زندہ ہے جس طرح سے نبی کریم کا زندہ ہے. اور تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے حضرت مریم اب نمونہ نہیں ہے. نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے وہ والد گرامی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسوہ کامل قرار دیا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.